قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنے ننیہال میں رک گئے تاکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کر دیں۔ اہل قافلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری کی حالت میں ان کے ننیہال یعنی بنو عدی کے حوالے کر کے مکے روانہ ہو گئے۔ اس کو بنو عدی بن النجار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قافلہ جب مکے پہنچا تو عبد المطلب نے اہل قافلہ سے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ اہل قافلہ نے ان کی بیماری اور مدینہ منورہ میں ان کے ننیحال بنو عدی بن النجار میں ان کے قیام کا واقعہ کہہ سنایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو حالات جاننے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب حارث نے باپ کو یہ افسوسناک اطلاع اپنے گھر والوں کو دی، پہلے والد کو دی اور پھر گھر والوں کو دی، تو عبد المطلب اور تمام خاندان بنو ہاشم کو اس صدمے نے بے حال کر دیا، کیونکہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔ ان کے غم میں ہر دل سوگوار اور ہر آنکھ پرنم تھی، لیکن اس خبر سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر جو گزری، اس کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا ہوگا اور شدید صدمہ ہوا ہوگا، لیکن حضرت آمنہ کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کا بس وہی اندازہ لگا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے اللہ اور اے ہمارے سردار، تیرا نبی یتیم ہو گیا، اس کا باپ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس کے حافظ اور مددگار ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اپنے پیارے کا دوست ہوں، نگہبان ہوں، مددگار ہوں، پروردگار ہوں، اس کی مدد کرنے والا ہوں، رزق دینے والا ہوں اور ہر بات میں اس کے لیے کافی ہوں۔ بس تم اس پر درود پڑھا کرو اور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی؟ میں یتیم کو یہاں در یتیم کہہ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یتیم تو ہم ہو سکتے ہیں اور میں تو خیر یتیم ہوں، لیکن سرکار یتیم نہیں، در یتیم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی متعدد حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کسی مخلوق کا حق آپ پر نہ رہے، یعنی وہ حقوق جن کی ادائیگی بالغ ہونے پر لازم ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا جبکہ حضور کی عمر صرف 6 برس تھی، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ آپ کی قوت آپ کے آباء و اجداد اور ماؤں کے ذریعے سے نہیں اور نہ مال کے ذریعے سے ہے، بلکہ آپ کی قوت و طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور کو جب یتیموں کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگا تو حضور فقیروں اور یتیموں پر رحم فرمائیں گے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک گلہ اور ایک خادمہ چھوڑی تھی جن کا نام ام ایمن تھا، جن کو برکا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ سب چیزیں بعد میں حضرت عبداللہ کے نومولود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ سیدنا عبداللہ کی ناگہانی موت کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا محور و مرکز وہ بچہ تھا جو آپ کی مقدس کوکھ میں پروان چڑھ رہا تھا اور آپ کے شوہر نامدار کی آخری نشانی تھا۔ شادی کے بعد ایک روز سیدہ آمنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ آمنہ تو حاملہ ہوئی ہے اور تیرے بطن مبارک سے امت کے سردار تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے اور پھر واپس نہ آئے، لیکن بی بی آمنہ کا فراق کدھر جائے، اور آنے والے کا انتظار بھی تو کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بی بی آمنہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔
اسی دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر آئی۔ اعتبار بھلا کیسے آتا، لیکن وادی بطحا کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو ابدی نیند سلا دیا۔ اس اچانک رحلت سے بھلا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کا کوئی احاطہ کر سکتا تھا؟ بھلا 18 سال کی دلہن، 18 سال کی دلہن، جی 18 سال کی دلہن، کہ جن کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی پھیکا نہیں پڑا تھا، کچھ عرصے بعد رحمت للعالمین اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تشریف لائے تو مکے کے گلی کوچوں میں بشارتیں سنی جا رہی تھیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے کچھ روز بعد میرے والد محترم حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک درخت پیدا ہوا جس کی بلندی آسمان کو چھو رہی تھی اور اس کی شاخوں نے مشرق و مغرب کا احاطہ کر رکھا تھا، اور فرمایا کہ میں نے ایک ایسا چمکتا ہوا نور دیکھا کہ اگر 70 آفتاب بھی بیک وقت طلوع ہوں تو یہ روشنی ان پر غالب رہتی اور وہ اس کے سامنے مدھم رہتے، اور میں نے دیکھا کہ اس نور کے سامنے عرب و عجم کے تمام لوگ سجدہ ریز ہیں، اور یہ نور ایک لمحہ پوشیدہ رہنے کے بعد دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور میں نے قریش کے گروہ کو اس درخت کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور کچھ لوگوں کو اسے کاٹنے کے در پہ پایا، مگر جب وہ قریب آئے تو انہیں ایک نوجوان نے پکڑ لیا جو ایسا پیکر حسن و جمال اور خوبصورت ہے کہ جس سے زیادہ کوئی حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس قسم کی خوشبو سونگھی ہے جو اس کے جسم میں مشک بار سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس خوبرو جوان نے ان لوگوں کی پشتیں توڑ دی اور آنکھیں پھوڑ دی جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے۔ میں نے اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا حصہ لینا چاہا مگر کامیاب نہیں ہوا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کس کا حصہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اس درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا تو خوف زدہ ہو کر بیدار ہو گیا اور قریش کی ایک کاہنہ سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کاہنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کی پشت انور سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اور پھر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے ابو طالب سے فرمایا، یہ وہی مولود ہے، خدا کی قسم یہ وہی شجر نور ابو القاسم اور امین ہے۔ عبد المطلب کا خواب سچ ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے 2 ماہ بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جسے اللہ جل جلالہ نے کائنات کے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اس گھڑی کس کو خبر تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا منتظر ہے وہ مکے کی غیر متمدن سرزمین پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے جلوہ گر ہو چکا ہے۔ موسم بہار، پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا کہ امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو ماں ہونے کا بلند مرتبہ عطا ہوا۔ جب ان کو عطا ہوا تو سچ مچ ماں کی عظمت اور وقار بلندیوں کو چھونے لگا اور مامتا کا پاکیزہ رشتہ عروج و کمالات سے مالا مال ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اس والدہ ماجدہ کی شان کو بھلا کون پہنچ سکتا ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ پرانے زمانے میں عرب اپنا نسب بیان کرنے کے دل دادا تھے اور یہ ایک تسلیم شدہ فن تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس فن میں ماہر تھے، اور عرب میں نسب بیان کرنے میں اجداد کے ساتھ جدات یعنی دادیوں کو نہیں بھلایا گیا تھا۔ یہ جو جدہ ہے جس کو سعودی عرب کا جو ایک شہر ہے جس کو جدہ کہا جاتا ہے، لوگ اسے جدہ کہتے ہیں، جیدہ بھی کہا جاتا ہے اسے، لیکن صحیح تلفظ ہے جدہ کہتے ہیں دادی کو، اور اس لیے اسے جدہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت حوا کی ملاقات